جہاں تک عمران خان صاحب ہے، خواہش تو بہت زیادہ رکھتا ہے وہ، مگر ہر موقع پہ وہ فیل ہو چکا ہے۔ 2 دفعہ لانگ مارچ نکال کے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ ارلی الیکشنز کروائے گا، اور وہ فیل ہو چکا۔ اب اس کا جو 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 ابھی تک وہ بطور اس کا وہ ضد ہے، وہ پورا نہیں ہو رہا ہے، نہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پورا نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے کہ ایک طرف سے وہ کہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہے وہ اسمبلی کو سے استعفیٰ دیں گے، لیکن جب وقت آتا ہے اسپیکر کے پاس آنا تو پھر اس کا وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی جیسے لوگ اور پروفیسر خٹک غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی اگر استعفیٰ نہیں دینا چاہ رہے ہیں، وہ بھی اگر اسمبلی نہیں پہنچنے ہیں، تو باقی میں آپ کو لسٹ سنا سکتا ہوں ان کا بیچارے جو ہے جو پاؤ پکڑے ہوئے ہیں اسپیکر صاحب کا کہ ہمارا استعفیٰ نہ وصول کیا جائے۔ تو خان صاحب اپنا سیاست کرتا رہے گا، لیکن میرا خیال میں کہ یہ سیاست نہ صرف ان کا سیاسی مستقبل کو نقصان دے رہا ہے لیکن ملک کو نقصان دے رہا ہے۔ ہم گھراؤ جلاؤ کا سیاست، نفرت کی سیاست، تقسیم کی سیاست، جھوٹ کی سیاست، وہ قومی کو نقصان پہنچاتے ہیں، ملکوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اگر آپ کا انا اس حد تک پہنچ جاتا ہے، آپ کا ضد اس حد تک پہنچتا ہے کہ 1/3 آپ کا ملک ڈوبا ہوا ہو، اور اس وقت بھی آپ کا ضد ان لوگوں کی زندگی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ it disqualifies you from being a representative of the people۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ قسمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کا فیصلہ تھا کہ ہم نے اس سیلاب آنے سے پہلے اس نالائق نااہل وزیر اعظم کو نکالنا تھا۔ ہمارا خود خوش قسمتی ہے کہ ہم اس موقع میں تھے، بس it happens to ایسے سلسلہ ایسے چلا کہ جب یہ سیلاب آیا اور میں خود ایک متاثر علاقہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں ساتھ ساتھ ملک کا وزیر خارجہ، تاکہ میں پھر ان لوگوں کا صحیح نمائندگی کر سکا۔ اس نے تو جتنا وزیر اعظم ہوتا بھی ہم نے دیکھا، جب بیچ میں 2020 میں بھی مانسونز آئے تھے، ایک دفعہ بھی پہنچا نہیں۔ میرپور خاص کا حالات کیا ہے بطور وزیر اعظم؟ تو اس طور پہ میرے خیال میں کہ یہ اچھی بات تھی۔ ضد کا اس کا ارلی الیکشنز تو ہو نہیں سکتے ہیں۔ ایڈوائس یہ ہے کہ وہ آئے، پارلیمان میں بیٹھے، اپنا صحیح کردار ادا کرے۔ 6 مہینے اگر وہ وزیر اعظم نہیں رہا تو کیا قیامت ہو گیا۔ جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے کافی چیزیں حاصل کی ہیں۔ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی جہاں ہمارا بہت سے ایشوز اور آپس میں اختلافات رہے ہیں اور آگے جا کے بھی ہوں گے ضرور، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے میں یہ نہ ڈھونڈے کہ کون سی چیزیں ہیں جس پہ ہم اگری نہیں کرتے ہیں، اور ہمیں ہر کسی کے ساتھ، ہر پاکستان میں جو سٹیک ہولڈر ہے، جو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، جن کا اپنا ایک وجود ہے، ان سے ہم مل کے کام کرنے کی کوشش کریں۔ ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں ہمارا نظریہ ملتے ہو، جہاں ہمارا لائک مائنڈڈ ویوز ہو، اور اس پہ کام کیا جائے ہم کے ساتھ۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس اگریمنٹ کے مطابق ہم چلے، کہ ہم قانون میں جو جتنا بھی مضبوط ہم بنا سکتے لوکل باڈیز کا نظام، ہم اتنا مضبوط بنائیں۔ جو ان کے دوسرے بھی ایشوز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ میرا پارٹی کے لوگوں میں ایک ریزرویشن ہے، ایک پریشر ہے کہ ہمارا جو لوکل باڈی الیکشنز ہیں بہت سے دفعہ سے ڈیلے ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے سیاسی نقصان کا مجھے فکر نہیں ہے۔ وہ الیکشنز آپ جیتتے ہو، آپ ہارتے ہو، اگر ہم ہارتے تو ہارتے، جیتتے تو جیتتے۔ مسئلہ ہے کہ ہمارا جو گورننس ہے اس سفر کر رہا ہے۔ دیکھیں، جب سیلاب آ رہا تھا تو لوکل باڈیز کا پہلا فیز تو گزر چکا تھا۔ لوگ الیکشنز جو جیتنا چاہ جیت گیا، جو ہار گیا ہار چکے، لیکن وہ اپنا اوتھ نہیں لے سکے، اور جب وہ اپنے اوتھ نہیں لے سکے، اب وہ لوگوں سے ووٹ تو لے چکے ہیں مگر ان کا مدد نہیں کر سکے۔ اگر وہ سیلاب کے دوران میرا فیز 1 کا لوکل باڈیز کے لوگوں کو ایٹ لیسٹ سویئر ان کیا جاتا،
تو وہ پورا جو فورس ہے, جو فوج ہے آپ کے لوکل باڈیز کے نمائندے, وہ عوام کو مدد کر سکتے تھے. آج بھی ہمارے اوپر ان علاقوں میں وہ پریشر ہے. باقی آپ کے ہاں ویسے تو میں جانتا ہوں کہ لوگ نکل کے محنت تو کیا, لیکن اگر ہمارے نمائندے موجود ہوتے ہیں سیلاب کے متاثرین کو مدد کرنے, اس وقت بھی ہمیں کام آتا. اور آج بھی جو اسکیل کا جو چیلنجز ہے ان کو مدد کرنے میں ہمیں ایک قسم کا گنجائش ملتا ہے. تو ہم تو ہر چیز میں, ہر موقف پہ ایم کیو ایم کے ساتھ, دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے چلنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو تاحیات لے ہے ہمارا الیکشنز کے, اس پہ ہمارے کچھ اعتراضات ہیں جس پہ ہم بات چیت کرتے رہیں گے. شعیب تھے دنیا میں. تہیم میرا ایک سوال ہے, 2010 میں سیلاب نے بہت بڑی تباہی مچا دی, اس کے بعد حکومت کو توجہ دینی چاہیے تھی سپریو بند اور ایم این وی ڈیم کی پشتیں مضبوط کرنے کے لیے. تو ابھی 2022 میں سب سے زیادہ متاثر ضلع دادو ہوا ہے. تو ابھی آئندہ جو سیلاب سے نمٹنے کے لیے حکومت اس طرف کیا توجہ دے گی؟ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں توجہ تو ہمیشہ دینا چاہیے, وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن 2010 کے سیلاب کے بعد جتنا ہم نے انفراسٹرکچر امپروومنٹ کے لیے کام کیا وہ بھی ایک حقیقت ہے. میں آپ کی بند پہ بات نہیں کر سکتا نا کامنٹ کرنے پر, لیکن ایف پی بند جو ہے وہ ایف پی بند جو میرے یہاں کے نزدیک ہے اس کو وہ بریچ ہو چکا تھا 2010 کے فلڈز کے بعد, اور ہم نے پھر عالمی ادارے کے ساتھ مل کے, اپنے نہیں کہ آپ کہیں کہ 2 نمبر کام ہوا, عالمی ادارے کے ساتھ مل کے ان سے, ان کے ایکسپرٹ سے, ان کا انپٹ سے وہ ایف پی بند کو ہم نے اس 2010 کے فلڈ یا 2011 کے فلڈز کے جو سٹینڈرز تھے اس سے بہت اونچا اور بہت اور طاقتور بنایا تھا. لیکن اس وقت کے ایکسپرٹس بھی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ 10 سال بعد اس لیول پہ جہاں 1/3 آپ کا جو سرزمین ہے وہ پانی سے متاثر ہوگا, اور یہ صرف ہمارے علاقے میں نہیں, اس لیے پورا پاکستان کے لیے ہم نے ریکنسٹرکشن کا سلسلہ شروع کیا تھا. ہم نے پختونخوا میں جو سوات میں بریجز 15 فیٹ اوپر بنائے, اور اس لیول سے جہاں سے 2010 اور 11 کا پانی نکل رہا تھا اس سے زیادہ اوپر انہوں نے یہ بریجز بنائے تھے. لیکن یہ سیلاب نے اس برج کو بھی لے کے بہہ گیا. جو برٹش کے ٹائم سے بلوچستان میں, جو برٹشرز کے ٹائم سے انفراسٹرکچر موجود ہے, جو 100 سال تک مانسون اور سیلاب بھگت کے وہیں تھے, اس سیلاب میں وہ گر چکے. ہمارا اپنا گھر جو نودیروں میں ہے پتہ نہیں کتنا 100 سال 200 سال پرانا ہوگا, کتنے مانسونز دیکھ چکے ہوں گے, اس سیلاب میں وہ گر چکا. تو ایک تو ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنا فرق ہے ان دی شیئر کوانٹٹی آف واٹر اینڈ فلڈنگ. جو ہمارا ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن ہے, obviously ہم یہ نئے حقائق کو سامنے رکھیں گے, اور ہم خود اپنا ایکسپرٹیز نہیں, ہم پوری دنیا کا ایکسپرٹیز لیں گے کہ ہم کتنا اپنا انفراسٹرکچر کو بہتر کر سکتے ہیں, مضبوط کر سکتے ہیں, تاکہ ہم ان چیزوں کا مقابلہ کر سکیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کچھ کمزوریاں ہیں, وہ تو تھا. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ایل بی او ڈی میں اور آر بی او ڈی میں کیا کیا مسئلے ہیں, اور ہم نے چاہا بھی کہ ہمیں وہ وسائل دیا جائے تاکہ ہم یہ ایشوز کو ایڈریس کر سکیں. آپ اگر اٹھائے میرا 2020 کا جب میں نکلا تھا سیلاب کا یہ جو اس وقت کا 2020 تھا یا 2020 میں جو مانسون ہوا تھا, تو اس میں بھی جب ہم نکلے وسائل کم تھے, تو ہمارا مطالبہ تھا کہ ہمیں ایٹ لیسٹ اپنا حق دیا جائے, کوئی ایکسٹرا پیسہ نہیں, کوئی اضافہ نہیں کیا جائے, لیکن ہمارا پورا شیئر دیا جائے این ایف سی کا. ہمارا پورا شیئر جو ہمارا اپنا پیسہ بھاریا ٹاؤن کیس میں سپریم کورٹ میں موجود ہے, جو کوئی ٹیکسز کا کیس میں سندھ حکومت کا کچھ پیسہ کسی اور کورٹ میں موجود ہے, اسی پیسہ کو ہمیں ایکسیس دو تاکہ ہم آر بی او ڈی اور ایل بی او ڈی کا جو ایشوز ہے ان پہ کام کر سکیں. ہمیں وفاقی حکومت اور ان سارے ادارے سے 2020 میں جواب ملا.
اگر وہ کام ہم اس وقت شروع کرتے تو شاید تھوڑا فرق ہوتا، مگر اس لیول کا اوبیسلی ہم تب بھی نہیں سنبھال سکتے۔ آج بھی ہم وہی مطالبہ دہراتے ہیں کہ ہم یہ پورا انٹرنیشنل محنت تو کریں گے، لیکن دنیا دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنا وسائل میں سے کتنا وسائل رکھ رہے ہو، اور جہاں ہمارا پیسہ، آپ کا پیسہ، سندھ کے عوام کا پیسہ آج بھی موجود ہے، وہ انٹرسٹ اکٹھا کیا جا رہا ہے کسی جوڈیشری کا اکاؤنٹ میں یا کسی اور اکاؤنٹ میں، وہ تو پیسہ ہمیں اس کام کے لیے